بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا کبیرہ گناہ الزنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ فحش کام ہے اور انتہائی برا رستہ ہے۔ عقلاً بھی اس میں فحاشی ہے، شرعاً بھی اس میں فحاشی ہے، اور عادتاً بھی اس میں فحاشی ہے۔ تو کوئی بھی شریف شخص زنا کا ارتکاب نہیں کرتا، اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور رحمت اللہ العالمین حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتے ہیں؟ اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس طرح بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو وہ بات اس کے اندر اتر گئی۔ عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کروں گا۔ زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حد مقرر فرمائی، جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے، کہا اس کو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے۔ تو زنا ایک ایسا جرم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، اور جب آگ کے الاؤ اور آگ کے شعلے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور شور کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 3 اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا۔ وہ 3 اشخاص میں سے پہلا شخص شیخ زان، وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہے۔ بوڑھا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہوں گی۔ یہ ایڈز کے نام سے بیماری سابقہ اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں، ان لوگوں کے چہروں سے نور اچک لیا جاتا ہے، اور ان کے اندر فقر و فاقہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جائے۔ چھٹا کبیرہ گناہ جس کی نشاندہی کی گئی الربا، سود۔ سود کے بارے میں
हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका खाने वाला, इसका खिलाने वाला, इसका लिखने वाला, इसकी रकम पे गवाह बनने वाला सारे विज़र यानी गुनाह में बराबर है। اور سود کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور سب سے کم درجہ جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے برابر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سود کی لعنت سرایت کر گئی ہوئی ہے، اور اس کا نام بدل کے ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیا جائے تو اس کی ماہیت تو نہیں بدلتی۔ تو سود کا ہم نے مختلف انداز سے اس کے نام رکھ لیے، اور معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہی نہیں چلتا، کیا کریں، مجبور ہے، اور کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس، اور کئی باتیں اس حوالے سے۔ قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کسی کے پاس سود نہیں پہنچے گا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، یعنی ایسے حالات بن جائیں گے، لوگ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں گے۔ تو سود ایک ایسی بیماری ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ وہ ایسے اٹھایا جائے گا جس طرح کسی شخص کو شیطان نے مس کیا ہوا ہے، اور اس کی جو حالت ہوتی ہے، یہ جو کہتے ہیں اس کو جن آ گیا اور اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی، گرتا ہے دائیں بائیں، جو سود خور ہے کل قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جس طرح کسی کو شیطان نے مس کیا ہو، اور وہ جس طرح مجنون اور اس کی حالت غیر ہوتی ہے، قیامت کے دن اس طرح جو ہے وہ سود خور اٹھایا جائے گا۔ حبیب اجمی بہت بڑا سود خور ہے، گزر رہا ہے سڑک سے، بچے کھیل رہے ہیں، اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھی، تو اس کے پاؤں سے گرد اڑی، تو جب گرد اڑی تو ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ان بچوں کی بات حبیب اجمی نے سنی اور بڑا پریشان ہوا۔ بعض کہتے ایک جملہ بندے کو بدل دیتا ہے۔ میں پچھلے دن سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں کی، تو میں جب واپس یہاں سے نکلا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب دوبارہ ہم آپ کو ملے تو ہمارے چہرے پہ سنت کا نور ہو۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر اتر جاتا ہے۔ ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم جہنمی نہ ہو جاؤ۔ تو حبیب اجمی بڑا رویا، جہاں گیا وہاں واپس پلٹا، اور اس نے پکی توبہ کر لی کہ مالک آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں گا۔ تو جب واپس آیا تو وہی بچے بھی کھیل رہے تھے، اور اس کے دل میں شرمندگی تھی ان بچوں سے۔ گزرنے لگا تیزی سے تو گرد زیادہ اڑی، تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا اور جلدی جلدی آگے ہو جاؤ، اگر حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے بدن کے کسی حصے میں پہنچ گئی تو تمہیں اللہ جنت کی بہاریں عطا فرما دے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بڑے بڑے جسم ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، اور حضور نے اس منظر کو دیکھا، اور بطن ہوں گے جس طرح شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر حضور نے دیکھے سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اور وہ شخص اٹھتا ہے تو اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ تو سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، یہ سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کے کاروبار کے اندر سود کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ جلدی سے اپنے کاروبار کو پاک کر دے، چونکہ سود میں فائدہ کوئی نہیں ہے، سود میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور جو تم صدقات دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ جو سود لیتے ہیں اس سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالیں تو اس میں مال میں کمی ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں زیادتی ہوگی، اس میں کمی ہوگی۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو رحمان اس کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے لیتا ہے اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ صدقہ بڑھتا ہے جس طرح گھوڑا بڑھتا ہے، اور کل قیامت کے دن چھوٹا سا جو صدقہ کیا جائے گا اس کو ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے۔ تو صدقے بڑھتے ہیں اور سود جو ہے اس سے رزق سمٹتا ہے اور زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ 7واں گناہ جس کو کبائر میں شمار کیا گیا وہ شراب نوشی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا پر شراب پیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے، اور علماء کہتے ہیں اتنی بدبودار ہوگی اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اتنی بدبودار ہوگی، اور گرم اتنی کہ اگر ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ اس کو کہتے ہیں طینۃ الخبال۔ تو طینۃ الخبال ان کو پلایا جائے گا جو شراب پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کی پہلے حرمت نہیں تھی، اور یہ لوگ عرب کے لوگ ان کی گھٹی میں شراب رکھی ہوئی تھی اور کئی قسموں کی شرابیں پینے کا مزاج رکھتے تھے، بلکہ اپنی شاعری میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب کا تذکرہ کرتے تھے۔ 1000 کے قریب شراب کے نام ہیں لغت عرب میں، اور اس قدر ان کے لیے فخریہ بات تھی۔ اور جب حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، یہاں تک کہ جو نالیاں تھیں ان کے اندر شراب ہی بہتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر حکم ہوا اور ادھر تعمیل ہو گئی۔ یہ تھی ان کی زندگی، وہ حکم کو ترجیح دیتے تھے۔ جب حکم ہو گیا، ایک دن حضور خطبہ فرما رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے تو حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی گھر سے نکل رہے تھے، ابھی گلی میں ہی تھے، انہوں نے وہاں سنا تو وہیں بیٹھ گئے، کہا حضور نے کہہ دیا ہے بس عمل ہو گیا ہے۔ یہ تھی ان کی زندگی اور یہ تھے ان کے شب و روز۔ اور صحابہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اتنی دیر تک آگے تلاوت نہیں کرتے تھے جب تک 10 پہ عمل نہیں ہو لیتا تھا۔ تو شراب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا بڑی سخت ہے، دنیا پر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ شرابی کی جو سزائیں ہیں اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ جو شرابی ہے یا اور بھی کسی طرح کا نشہ کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ النیاحہ، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو نوحے کرنا، یہ بالخصوص عورتوں میں ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ تجھے ترس نہ آیا، یہ جملہ تو خیر کفر ہے، اگر کسی نے کہا تو اس کو تجدید ایمان لازم ہے۔ جب کوئی دکھ پہنچے تو ظاہر اسلام دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اظہار غم نہ کرو، لیکن اظہار غم کے 4 طریقے ہیں: دل کا غم، آنکھوں کا غم، زبان کا غم، ہاتھوں کا غم۔ دل کا غم کیا ہے کہ دل دکھ سے بھر جائے، آنکھوں کا کیا غم ہے؟ آنسو بہائیں، زبان کا کیا غم ہے کہ باویلا کیا جائے، اور ہاتھوں کا غم کیا ہے کہ گریبان نوچا جائے، منہ پہ تھپڑ مارے جائیں، بال کھینچے جائیں۔ پہلے 2 غم رحمان کی طرف سے اور دوسرے 2 شیطان کی طرف سے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے گریبان پھاڑا، چہرے پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو نوحے سے منع فرمایا گیا، بلکہ اگر مرنے والے کے دل میں یہ آرزو تھی کہ میرے بعد خوب چیخ پکار پڑے گی، لوگ بڑا روئیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کون رونے والا ہوگا، تو اگر کسی کے دل میں یہ ہوگی کہ میرے بعد لوگ روئیں اور عجیب کیفیت بن جائے، تو ایسے نوحے پہ جو راضی تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ مرتا ہے تو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جتنا لوگ زیادہ روئیں گے اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اگر وہ اس پہ راضی تھا۔ لیکن اگر راضی نہیں تھا تو علماء نے تعویل کی ہے کہ جو رونے والوں کا عذاب اہل قبور کو ہوتا ہے تو وہ انہی پر ہے، جو نہیں راضی تھے ان پر نہیں ہے، تو نوحے سے منع کر دیا گیا۔ باقی آنکھوں سے آنسو بہائے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ اظہار محبت ہے۔ جب حضور کا بیٹا انتقال کر گیا، شہزادہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضور تشریف لائے، سرہانے پہ بیٹھے، بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور نے زبان سے کیا کہا بیٹا ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا، زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو نوحہ ہے، مرتے وقت عورتیں جس انداز میں، حالانکہ تلقین صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کسی کے ہاں جائیں، فوتگی ہو گئی ہو، تو کوشش کریں کہ ان کو ایسا جملہ کہے جن سے اس کی ڈھارس بن جائے، نہ یہ کہ کوئی ایسی بات کر کے ان کے جذبے کو اور آگے بڑھا دے اور ان کی آنکھ کو اور زیادہ تاؤ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تلقین صبر کرے۔ ایک عورت کسی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا اصبری یا امت اللہ، اے اللہ کی لونڈی صبر کر۔ اسے نہیں پتا کہ یہ گزرنے والا کون ہے، وہ غم میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا تجھے یہ دکھ پہنچا ہوتا تجھے پتا چلتا، تو کسی نے اس کو بتایا کہ تو کیا کیا بیٹھی ہے، یہ تو حضور تھے، تو وہ سخت پریشان ہوئی، تو حضور نے فرمایا صبر وہ ہے جو پہلے صدمے پہ کیا جائے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو پہلے صدمے پہ صبر کیا جائے وہی صبر ہوتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ دکھ آتے جاتے ہیں تو انسان عادی بن جاتا ہے، تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت مومن کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ معمولات عبادت کا ضائع نہ ہو، جو ایسا کرے وہ صابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تکلیف آ گئی تو اب نماز بھی جاتی رہی، نہیں، وہ معمولات اپنے معمول پہ جاری رہے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، جوان سال، تدفین و تجہیز تکفین میں لگے رہے، ایک نماز قضا ہو گئی، بعد میں لوگ آپ سے تعزیت کرنے آتے رہے، افسوس کرنے آتے رہے، تو جب آپ نے شام کو اٹھتے ہوئے چٹائی اٹھائی، فرمایا کیسا دور آ گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، سارے شہر نے آ کے افسوس کیا ہے، اور میری نماز فوت ہوئی ہے، کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا ہے۔ تو معمولات عبادت ان کو برقرار رکھا جائے، یہ صبر ہے۔ تو یہ جو نوحے عموماً عورتیں بالخصوص پڑھتی ہیں، تو بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جب ان کو تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ فرمایا فَاذْهَبُوا وَانْبُشُوا قُبُورَكُمْ، جاؤ جا کے ان کی قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ تو پھر مجھے آ کے کہنا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اور ان اشخاص کو حضور نے گنوایا، ان میں شرابی بھی ہے، اس میں ذخیرہ اندوز بھی ہے، اور اس میں آخری جو ہے 7واں وَالنَّائِحَةُ، اور نوحے پڑھنے والی عورت جو اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے وین کی حد کر دی، وہ بچے بھی رو پڑے جی ایسی حد کر دی، یہ منع ہے، یہ شریعت نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ تلقین صبر کیا جائے، مرنے والے کے لیے دعا کی جائے، اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ ہاں آنکھوں سے آنسو بہیں، دل غم زدہ ہو، ظاہر ہے جس کا گھر کا چراغ بجھ گیا اس کو سکون تو نہیں ہوگا، جس کا بھائی چلا گیا کمر تو ٹوٹ گئی اس کی، جس کا شوہر چلا گیا زندگی اجاڑ ہو گئی، جس کا بیٹا چلا گیا اس کا تو کلیجہ کٹ گیا، دکھ تو بڑا ہے، لیکن امتحان بھی یہ ہے، اور مومن جب مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ ایک گناہ ترک صلاۃ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل تو تارک صلاۃ کے کفر کے قائل ہیں، لیکن باقی ائمہ امام شافعی، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کافر نہیں ہے، قد کافر یعنی کافروں والا کام کیا اس نے، خود کافر ہوا نہیں اعتقاداً، لیکن گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ امام مالک اور امام شافعی پھر اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے ورنہ اس کو قتل کرو، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے تاں کہ وہ توبہ کرے اور اس کو پھر حاکم وقت چھوڑے۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا۔ اور حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم جن کی 11ویں پکاتے ہو، سنو ان کی تعلیمات، وہ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تو یہ ہے اتنی سخت تحدید ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں، جو نماز چھوڑتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں یہ تحدید ہے۔ تارک الجماعت ملعون، فرمایا کہ جو جماعت کو ترک کرتا ہے وہ لعنتی ہے، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ترک صلاۃ سخت جرم ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواباً کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ہمارا جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور صاحبو اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنو اور غور سے سنو، حضور فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے کل قیامت میں اس کو جس صف میں دشمنان خدا فرعون، حامان، قارون کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں؟ اگر نہیں گوارا کرتے تو عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نماز فرض ہے۔ اور اس معمول کو یہ اللہ نے کرم کیا کہ مسجدوں کے در کھل گئے، شیطان راستے سے ہٹ گیا اور مسجدیں آباد ہو گئیں، پیشانیاں سجدوں سے آشنا ہو گئیں، دل اس کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اور سحری کا منظر کتنا حسین ہوتا ہے، افطاری کے لمحے کتنے حسین ہوتے ہیں۔ اور کبھی غور کرنا، جب ہم یہاں درس سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر کا ذرا منظر اس وقت دیکھنا، ایسا لگتا ہے جس طرح رحمت ربی اتر رہی ہے۔ عجیب کیفیت میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سنا، اس کا دین سنا، اس کے پیغام کو سنا تو ایسی کیفیات نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے عشرۂ رحمت سے چھنتا ہوا نور ہے جو ہمارے من میں اجالے پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمیں توفیق نصیب ہوئی رمضان میں نماز کی، دعا کریں کہ یہ تسلسل سے باقی رہے، اور یہ جن گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے، جن کی نہیں بھی کی گئی ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو لوگوں کے اس پر مطلع ہونے سے ڈرے وہ گناہ ہے۔ ما حاک فی صدرک، تو ہمیں پتہ ہے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ایک خوبصورت نظم دینا چاہیے اور زندگی کو نیکیوں کا حسن دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار عطا فرمائے۔